اچھا جی، آپ کا سوال آج کا جس کی تیاری کچھ سوالے میں نے اکٹھے کر لیے ہیں، بتاؤ کیا ہے؟ ہیں دیکھ لوں، باقیوں کو سنا بھی دو، دیکھنے سے تو کس طرح پتہ چل جائے گا سوال؟ آج کل جو مذہب کے نام پر مختلف تحریکیں بھی اٹھتی ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد معلوم ہوتا ہے مذہب نہیں بلکہ اقتدار کی ہوس ہے، جس کی بنا پر وہ نہیں، یہ سوال تھا ہی نہیں، جی بھول ہی گئے ہیں گھبرا کے۔ بتائیں نہیں۔ سوال تو یہ تھا کہ سب کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے یعنی عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ہم جو سے لکھ کے بھیجتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی باتیں بھی ہوں گی، لیکن آخر علماء کو علم ہے، سب دنیا میں اور بھی فرقے موجود ہیں، ان میں بھی اگر ایسی باتیں تھیں فسق و فجور کی تو ان کے کچھ پیچھے کیوں نہ پڑے، آپ ہی کو کیوں چن لیا گیا ہے؟ یہ تھا سوال، اس لیے ضرور کوئی بات ہوگی تو میں بتا دیتا ہوں کہ ہے بات ضرور۔ بات یہ ہے کہ افتراق کے زمانے سے متعلق، جب کہ دنیا میں فتنہ و فساد پھیلنا تھا اور امت و امت میں افتراق پیدا ہو جانا تھا، اس کے متعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشگوئی تھی جسے بہرحال پورا ہونا تھا۔ یہ ہے وہ مضمون جس پہ میں کچھ روشنی ڈالوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک عمومی نفسیاتی نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آواز بلند ہو، اس وقت وہ لوگ جو پہلے آپس میں بٹے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف ہر قسم کے بغض و عناد کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ سب اکٹھے ہو کر اس آواز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو خدا کی طرف سے اٹھتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک نفسیاتی وجہ ہے۔ آپس کے اختلافات تو دلوں کے پھٹنے کی علامت ہیں، وہ تو چلتا ہی ہے سلسلہ، لیکن فی الحقیقت ان کا دل یہ گواہی نہیں دیتا کہ فلاں جماعت یا فلاں جماعت ایک غالب آ جانے والی جماعت ہے، اسے تائید حاصل ہے، اس میں کوئی غیر معمولی انقلابی بات ہے۔ اس وجہ سے پوری سنجیدگی کے ساتھ تمام بٹے ہوئے فرقے مذہب کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ مل کر کسی ایک عام فرقے کے پیچھے پڑے ہوں، بلکہ ہمیشہ اس آواز کے پیچھے اکٹھے ہوتے ہیں، پیچھے پڑنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اٹھتی ہے، اور باقی سب نفس کے بہانے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا حال دیکھ لیں، کون سا ایسا پیغام تھا جس سے دل آزاری ہو رہی تھی؟ دل آزاری کے متعلق بہانے کھڑے گئے، ہر بہانے کا آپ نے جواب دیا تو کہا غلط کہہ رہے ہو، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں۔ مثلا ایک الزام لگا دیا کہ تم نے بائبل کی تنسیخ کا اعلان کر دیا، ایک نیا دین لے کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، میں بائبل کو کتابوں کا ایک شوشہ بھی منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ ان کی تکمیل یعنی ان کے پیغام کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ کسی نے نہیں سنی۔ پھر یہ بہانہ بنا لیا کہ تم تو غلام ہو اس حکومت کے، یعنی رومن امپائر کے، ان کی تائید میں تم باتیں کرتے ہو، اور ہم تو ایسے مسیح کے انتظار کر رہے تھے جو تلوار لے کر اٹھے گا اور ساری قوم کو اپنے حاکموں پر غالب کر دے گا، یعنی کیا پلٹ دے گا زمانے کی۔ یہود جو مدت سے رومن امپائر کے پیچھے نیچے غلام چلے آ رہے تھے، ان کے مظالم سہ رہے تھے، ان کے لیے ایک مسیح، تلوار والا مسیح اٹھے گا اور قوم کی تقدیر بدل دے گا۔ تم کیسے مسیح ہو جو اس قوم کی اطاعت کا حکم دے رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہمیں ایسی کوئی غرض نہیں ہے، مجھے تو آسمان کی بادشاہی سے غرض ہے۔ اس قسم کے بہانے 100 گھڑتے تھے۔ حضرت ایلیہ کے متعلق سوال کیا کہ تم تو ایک کہتے ہو میں مسیح ہوں، مسیح کے متعلق واضح طور پر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ایلیہ رتھ میں بیٹھ کر آسمان سے اترے گا۔ وہ ایلیہ کہاں گیا؟ کیا تم انکار کرتے ہو کتابوں کا؟ کیا ان کی پیشگوئیوں کو تسلیم نہیں کرتے؟ مسیح نے کیا جواب دیا؟ حضرت یحییٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہی ایلیہ ہے جس نے آسمان سے اترنا تھا، چاہو تو قبول کرو، چاہو تو انکار کر دو، اور انہوں نے انکار کر دیا۔
بس دل آزاری کی باتیں انہوں نے بنائی تھیں، اور حضرت مسیح ایک روحانی پیغام دے رہے تھے. تاج کا پوچھتے تھے کہ وہ تاج کہاں گیا. ہمارے مسیح نے تو تاج پہن کر اترنا تھا، یعنی دنیاوی حکومت لانی تھی. آپ نے فرمایا میں تو آسمان کی بادشاہت کے لیے آیا ہوں، دنیاوی حکومتوں سے مجھے کوئی غرض نہیں. بین ہی یہی سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں جاری ہوا ہے. آپ سے بھی یہی سوال کیے گئے، آپ کو بھی انگریزوں کا غلام اور ان کا نمائندہ اور ایلچی قرار دیا گیا. آپ سے بھی مطالبہ کیا کہ آسمان سے اتر کے دکھاؤ. ہم تو جسم سمیت ایک آسمان سے اترنے والے کا انتظار کر رہے تھے. آپ پر بھی تمسخر اڑایا گیا کہ یہ غلام نبی. کبھی نبیوں غلاموں میں بھی نبی پیدا ہوتے ہیں جن کے بادشاہ کوئی اور ہوں. اور یہ سوال کرنے والے بھول گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو ایک بادشاہ کے جو ایک غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا اس کے ماتحت تھے، اس کے ہاں عہدہ قبول فرمایا. اور پہلے مسیح کے متعلق کیا جواب دیں گے؟ وہ کیسا نبی تھا؟ اس لیے جان بوجھ کر کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دھوکے سے کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں. علم ہے ان سب کو. بس سوال یہ ہے کہ مخالفت کی وجہ کیوں ہمیں چنا گیا ہے. دراصل مسیح کا پیغام بھی ایک بہت ہی نرم اور محبت کا پیغام تھا. وہ تو یہ تھا کہ اگر تمہارے گال پر ایک طرف کوئی تماچا مارے دوسرا گال آگے کر دو. اس سے کس کی دل آزاری ہو سکتی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام بھی یہی پیغام ہے. گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے. تو اس سے دل آزاری نہیں، دل آزاری ایک بات سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح مسیح کے متعلق آپ کے دشمنوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ زندہ پیغام ہے، اس نے لازماً غالب آ جانا ہے. اگر گفت و شنید اور دلائل کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا گیا تو ہمارے مقدر میں شکست لکھی جا چکی ہے. ایک ہی علاج ہے کہ تلوار کے زور سے اس کا خاتمہ کرو اور اس کے ماننے والوں کو اتنے مصائب اور دکھوں میں مبتلا کرو کہ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے. بس آج جو جماعت احمدیہ سے کی مخالفت ہو رہی ہے اور دشمنی کے لیے چن لیا گیا ہے، یہ مذہبی اختلافات کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اس یقین دلوں میں یقین گھڑ چکا ہے، جانتے ہیں کہ یہ پھیلنے والے لوگ ہیں، ان کا پیغام زندہ ہے. ان کا غالب آنا مقدر نظر آتا ہے ان کو، اور پھر پورا زور لگاتے ہیں کہ اس تقدیر کو ٹال دیں. کبھی خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو بھی کسی نے ٹالا ہے؟ کبھی نہیں ٹل سکی، نہ ٹل سکے گی. مگر بہانے ہیں، اور بہانے بھی ایسے بنائے گئے کہ ان کا جب ذرا بھی تجزیہ کریں تو ان کے اندر جو جھوٹ اور فریب چھپا ہوا ہے وہ بالکل کھل کے ظاہر و باہر ہو جاتا ہے. جہاں تک حدیث کے حوالے سے یہ مقدر تھا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افتراق کی خبر دی. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت نکل آئیں گے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک کے سوا جو ملت واحدہ ہوگی، ایک نظام کے تابع ایک جان ہوگی، سب جہنمی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جو میری اور میرے صحابہ کی طرز عمل پر ہوگا. جس حال پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھتے ہو وہی ان کا حال ہوگا. اس سلسلے میں کچھ میں گفتگو کر چکا ہوں، ان باتوں کو دہراتا نہیں. میں آپ کے سامنے اب یہ معاملہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب افتراق کی خبر دی تھی تو افتراق پہلے دکھائی دینا چاہیے، اور وہ ہے اور تھا. احمدیت سے پہلے آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف قتل کے فتوے دیتے تھے. میرے پاس ان فتاوا کے پلندے ہیں. اتنے سخت فتوے دیے گئے ہیں ایک فرقے کے دوسرے فرقے کے خلاف
کہ ان کا ذکر بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے دلوں میں خام خواہ بے وجہ ایک دوسرے کے خلاف جان پیدا ہوں۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فی الحقیقت ان کو اللہ اور اس کے دین سے پیار نہیں ہے، صرف اپنی سربراہی سے پیار ہے۔ امت محمدیہ کو اپنی جاگیریں بنائے بیٹھے ہیں، اور خطرہ صرف یہ ہے کہ ہمارے مرید ہمارے استبداد سے نکل کر دوسروں کے پاس نہ چلے جائیں۔ جہاں سے یہ خطرہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ اگر اللہ اور رسول سے محبت ہو، سوچنے کی بات ہے، تو ان کو وہ جو خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں ان کا کیوں غم نہیں لگ جاتا؟ جو اللہ کے فرمان سے پیٹھ پھیر رہے ہیں اور دن رات بدکاریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان کا کیوں غم نہیں لگتا؟ باقی سب تفصیل تو ایک طرف، اگر چند باتیں بھی جو آج پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ اپنے پیش نظر رکھتے تو ان کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی کہ ہمارے خدا کو چھوڑ کر خدا کی مخلوق محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہونے والی امت کس طرح دوڑی چلی جا رہی ہے۔ کبھی کسی مولوی کا بیان اس بارے میں نہیں دیکھیں گے، کبھی علماء کو گروہ در گروہ فیصل آباد اور لاہور اور کراچی اور ملتان اور حیدرآباد کی گلیوں میں دروازے کھٹکھٹاتے نہیں دیکھیں گے کہ اٹھو خدا کے لیے ان بدکاریوں کو چھوڑو، کیونکہ تم خدا کی طرف سے منہ موڑ گئے ہو، تم محمد رسول اللہ کی طرف پیٹھ پھیر گئے ہو۔ اگر سچی محبت ہو تو یہ رد عمل ہونا چاہیے۔ میں مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور بہت سے ملکوں میں، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، ہر طرف اس کو فجور پھیل گیا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ نظر آتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہو اس کو ہمیشہ گناہ دیکھ کر اور تکلیف ہونی چاہیے۔ ہم تو یہاں یورپ میں جب دیکھتے ہیں تو دل کٹ جاتا ہے، اور ان کے لیے بھی ہم یہی کوشش کرتے ہیں، مجالس لگاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کے متعلق کتابیں لکھی ہیں، تقریریں کی ہیں، خدا کے لیے سنبھلو۔ اور یہ وہی پیغام ہے جو قرآن نے بار بار اہل کتاب کو دیا کہ تم ہمیں نہ مانو، اپنے دین پر تو عمل کرو، بدکاریوں میں کیوں ملوث ہو؟ اگر تم سچے ہو تو جس کتاب پر ایمان رکھتے اس پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ یہ پیغام لے کر کیوں نہیں اٹھتے یہ لوگ؟ اگر دین سے محبت ہو تو ان حالات میں جو ملک خصوصاً پاکستان میں اس وقت رونما ہو رہے ہیں، ان کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے تھی۔ ایک چھوٹا سا اقتباس خلاصتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سید قیصر شیرازی صاحب ہیں کوئی، ان کا ایک تبصرہ اخبار وطن لندن 13 تا 19 جولائی 1991 میں شائع ہوا۔ لمبی عبارت میں سے ایک عبارت رکھتا ہوں، چنتا ہوں آپ کے لیے۔ معاشرے میں رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا ہے، انسان کے اشرف المخلوقات کا تصور معدوم ہو چکا ہے، آنکھوں میں شرم و حیا باقی نہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کے باوجود دلوں سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے، حرص اور ہوس کی آگ نے اپنے پرائے کی تمیز ختم کر دی ہے، انسان حیوان بن گیا ہے، اور حیوانوں کا شرافت اور غیرت سے بھلا کیا واسطہ۔ بڑی محتاط تحریر ہے، جو واقعات اخباروں میں روز چھپ رہے ہیں ان کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تفصیل بیان کرنے کی تو مجھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن چند نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آئے کہ ہو کیا رہا ہے، جس سے یہ سارے علماء غافل ہیں جن کو تمام تر خطرات اسلام کے لیے صرف احمدیت میں نظر آ رہے ہیں۔ ہر دوسرا خطرہ نظر سے اوجھل ہے، یا دیکھتے ہیں اور اندھوں کی طرح دیکھتے ہیں، دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ عورتوں اور بچوں پر جنگ لاہور 26 مارچ، شوہر اور 5 بچوں کے سامنے عورت کی اجتماعی آبرو ریزی، یہ عنوان ہے۔ اسلامی مملکت میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان میں 2000 عورتیں حدود آرڈیننس کے تحت جیلوں میں بند ہیں۔ جنگ لاہور 14 فروری۔ 18 فروری میں خبر ہے احمد پور شرقیہ کی بستی میں 5 مسلح افراد کی شادی شدہ عورت سے رات بھر زیادتی۔ شیخو پورہ میں کوچوان کی 15 سالہ بیٹی، جنگ لاہور۔
تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے والی عورت کے ساتھ کتنے روز تک زیادتی ہوتی رہی؟ جنگ 1 مارچ، یہ کیسی تیری بستی ہے؟ ماں کو بیٹی سمیت بے آبرو کر دیا گیا، جنگ 4 مارچ 1992، اور پھر ان کے 2 معصوم بچے ان کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ شورکوٹ، مسلح افراد نے نوجوان لڑکی کو یہ کیا اور وہ کیا۔ روزنامہ جنگ لاہور 18 مارچ، جنگ لاہور 27 جون 1992، 4 درندہ صفت افراد کی شادی شدہ عورت سے زیادتی۔ خاتون خاوند کو ڈھونڈنے نکلی تھی۔ رمضان مبارک کا احترام آرڈیننس بن رہے ہیں، زبردستی نمازیں پڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور عملاً دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس کے نمونے دیکھیے۔ لاہور میں رمضان کے دوران زیادہ شراب فروخت ہوئی، غیر مسلم پرمٹ پر شراب خرید کر مہنگے داموں مسلمان شرابیوں کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں۔ آگے سنیے، کسی احمدی کے نام پر کوئی پرمٹ نہیں، یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ شاید احمدی غیر مسلم کہلاتے ہیں، ان کے پرمٹوں پر یہ کاروبار ہوگا۔ کسی احمدی نے کوئی ایسا کاروبار نہیں کیا۔ ہوٹلوں کی نسبت گھروں میں شراب زیادہ پی جاتی ہے۔ شراب پر پابندی کے باعث ہیروئن کا استعمال بڑھ گیا۔ حیران ہوں، دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں۔ ایک برائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہو، دوسری ابھر آتی ہے، اس لیے کہ خدا اور اس کے دین سے محبت نہیں ہے۔ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہوتے تو آپ کی زبان میں نصیحت کر کے، آپ کے اسلوب اختیار کر کے نصیحت کرتے، گریہ وزاری کرتے خدا کے حضور، اور روتے ہوئے لوگوں کے پاس پہنچتے کہ خدا کے لیے اللہ اور رسول کی عظمت اور بزرگی کا حوالہ دے کر ہم تمہارے پاؤں پکڑتے ہیں کہ ان چیزوں سے باز آؤ اور لوٹ آؤ کھوئی ہوئی جنت کی طرف، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرف۔ پھر دیکھتے کہ خدا کے فضل سے کیسا اثر ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا قرآن کریم میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک وعدہ ہے، جو آپ کی ذات آپ کے وقت تک محدود نہیں، بلکہ آپ کی اس ذات سے تعلق ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، جس کا قیامت تک سے تعلق ہے، اور وہ یہ وعدہ ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ، اے محمد تو نصیحت کر اور کرتا چلا جا، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ تیری یہ نصیحت جیسے تو کرتا ہے یہ ضرور اثر دکھائے گی، یہ رائے گاں جا نہیں سکتی۔ بس قرآن نے جو نسخے دیے ہیں وہ تو بھول بیٹھے ہیں۔ کبھی گالیوں سے بھی دنیا کی اصلاح ہوئی ہے، کبھی ڈنڈوں سے بھی معاشرہ تبدیل ہوا ہے۔ قانون سازی سے اگر معاشروں کی اصلاح ہو سکی ہوتی تو خدا تعالیٰ کو دنیا میں ہر جگہ انبیاء بھیجنے کی بجائے قانون ساز بھیجنے چاہیے تھے، جو معاشرے میں سیاسی قانون جاری کرتے اور اصلاح ہو جاتی۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں سیاسی حکومتوں سے قوانین کے ذریعے اصلاح نہیں ہو سکی، نہ کبھی ہو سکے گی۔ اصلاح کے انداز مختلف ہیں۔ اصلاح میں اگر ڈنڈا بازی کا مضمون شامل ہوتا تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کیوں فرماتا، انما انت مسیطر لست علیہم، انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے محمد تو مذکر ہے، اور مراد یہ ہے کہ تیری شان کی نصیحت کرنے والے کو کسی ڈنڈے کی ضرورت کیا ہے؟ لست علیہم بمسیطر، تجھے ہم نے ان پر داروغہ تو مقرر نہیں فرمایا، تو مذکر ہے، اور تیری شان کا مذکر کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا۔ تیری نصیحت کافی ہے، اسی نصیحت کے ساتھ دنیا میں انقلاب برپا کرتا چلا جا۔ یہ وہ پیغام نہیں ہے جو 1400 سال پہلے رہ گیا ہے، پیچھے رہ گیا ہے، یہ وہ ہے جو قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اور اس آیت کے اثر اور اس کے منطوق کو دنیا کی کوئی طاقت زائل نہیں کر سکتی۔ مگر رنگ وہ اختیار کریں، نصیحت کا وہ رنگ پکڑیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ تھا۔ اب عید الفطر کا جشن کیسے منایا جا رہا ہے؟
روزنامہ ڈیلی رپورٹ 18 اپریل 1992 میں لکھا ہے، عید الفطر کے موقع پر شراب و شباب کی محفلیں، رقاصاؤں پر نوٹوں کی بارش، امیر زادوں کی رنگ رلیاں۔ ایک یہ عید منائی جا رہی تھی ان لوگوں کے متعلق جن کے متعلق ہر ممبر سے علماء اٹھ کر یہ دعوے کرتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، اور جن کے متعلق کہتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ ان کی عید یہ تھی کہ ہر صاحب توفیق عید والے دن جو کچھ اس کو ملا لے کر اپنے غریب ہمسایوں بلکہ دور تک غریبوں کے گھروں تک جا پہنچا، اور جہاں اپنے بچوں کو کچھ کھلایا وہاں ان کو بھی کھلایا، جہاں اپنے بچوں کو کچھ پہنایا ان کو بھی پہنایا۔ یہ وہ عید ہے جو حقیقت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید تھی، اور یہ غیر مسلم ہے۔ سوچتے نہیں، نہ عوام کو سوچنے دیتے ہیں، مصیبت یہ ہے، ان تک بات نہیں پہنچنے دیتے۔ جانتے ہیں کہ جب سچ پہنچے گا ضرور ان کے دلوں پر قابض ہو جائے گا، یہ ہے سارا جھگڑا بیچ میں، لیکن ان باتوں کا غم کوئی نہیں ہے۔ اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ معاشی بدحالی کا یہ حال ہو گیا، قرضوں کا بوجھ 4.5 ارب سے بڑھ کر بجٹ کا خسارہ کم کرنا ممکن نہیں رہا۔ سرتاج عزیز صاحب کا بیان ہے۔ رشوت ستانی کا دور دورہ ہے۔ جنگ لاہور 12 اپریل 92۔ انکم ٹیکس سے مکا پالیسی، یہ مکا محاورہ ان کا ہے۔ جنگ لاہور 10 مارچ۔ رشوت اور بدعنوانی کے عنوان کے تحت روز اخبار میں جس جگہ آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں یہی خبریں آپ کو نظر آئیں گی۔ میں تو اخبار دیکھتا ہوں تو دل کٹ جاتا ہے، دیکھنے کا دل نہیں چاہتا۔ کالا ہوا ہے کس کے اعمال ناموں سے؟ ان کے اعمال ناموں سے جن کو کہتے ہیں یہ سچے اسلام کے علمبردار ہیں۔ میں تان نہیں کر رہا، میں اس دکھ میں مبتلا ہوں۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تعلق ہے تو ہمیں جو کچھ کہنا ہے کہو، اپنے اعمال تو درست کرو، ان کا تو غم کرو، لیکن ان کا کوئی غم نہیں۔ پولیس کے کردار کے متعلق وہ حشر کروں گا کہ زمانہ دیکھے، یہ تھانے دار صاحب کا اعلان ایک مظلوم خاتون کو برہنہ کرنے پر کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ایسی خوفناک داستان ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے بھی انسان کا دل لرزتا ہے۔ تعلیم کا یہ حال ہو کر دیا گیا ہے کہ ڈگریوں کی لوٹ سیل، یعنی ڈگریوں کی سیل بھی لگ گئی ہے۔ پورے پیسے دے کر نہیں خریدی جا رہی تھیں، ڈگریاں زیادہ تھیں مصنوعی لوگوں کے پاس، جعلی بنانے والوں کے پاس۔ انہوں نے کہا چلو سیل لگا دو۔ میٹرک کی سند 2500، ایف اے کی 3500، ایف ایس سی کی 5000، یہ اعلان ہو رہا تھا، اور دھڑا دھڑ اس سیل پر ڈگریاں بک رہی تھیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سے ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے ہیں؟ کیا احمدیوں کے خلاف مہمات چلا کر ان کو دین سے باہر قرار دے کر یا باہر پھینک کر ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے؟ ہرگز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو افتراق ہمیشہ کے ہوں وہ یوں دل سے نکل نہیں جایا کرتے۔ اسی لیے جماعت احمدیہ نے 1974 میں 74 میں جب یہ اسمبلی میں معاملہ پیش ہو رہا تھا، اسمبلی کے ممبران کے سامنے بصد منت یہ بات عرض کی تھی کہ دیکھو ہم تمہیں بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ یہ رستہ نہ کھولنا۔ ایک دوسرے کو اجتماعی طور پر قومی فیصلوں کے ذریعے کافر قرار دینے کا سلسلہ جو شروع ہوگا تو پھر یہ بند نہیں ہوگا۔ جیسے انگریزی میں پینڈوراز باکس کا کھلنا کہتے ہیں، ویسی کیفیت ہو جائے گی اور پھر تم چلتے چلے جاؤ گے اس میں۔ اور خصوصیت سے شیعوں کو متنبہ کیا گیا تھا کہ تم جو ساتھ بیٹھے ہوئے کل تمہاری باری آنے والی ہے۔ اب سپاہ صحابہ کا قصہ دیکھ لیں، لیکن وہ فرق اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے۔ کسی ایک فرقے کے خلاف ساری امت اکٹھی نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ایک ہی دفعہ کے لیے مقدر تھا، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ تفریق ہو جائے گی،
پہلے تفریقہ ہوگا، پھر تفریق ہوگی. تفریقہ ہوگا تو 72 فرقوں میں بٹ جاؤ گے. جب تفریق کا وقت آئے گا تو ایک امت واحدہ ایک طرف ہو جائے گی اور باقی سب ایک طرف ہو جائیں گے. وہ وقت آ گیا ہے. اب یہ ہے کہ قلوبہم تعصبہم جمیعا و قلوبہم شتیٰ. تم ان کو اکٹھا سمجھ رہے ہو، اکٹھے نہیں ہوئے. صدیوں کے بغض بھلا چند دنوں میں طے ہو سکتے ہیں، مٹائے جا سکتے ہیں. جماعت کے خلاف جو کچھ کرنا تھا کر چکے. اب حال یہ ہے کہ سپاہ صحابہ قومی اسمبلی میں ناموس رسالت بل پیش کرے گی اور اس کی مخالفت کرنے والے کو پاکستان کی دھرتی پر رہنے نہیں دیا جائے گا. یہ سپاہ صحابہ وہ ہیں جن کا اس وقت نشانہ خصوصیت کے ساتھ شیعہ لوگ ہیں اور بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو نکال کر امت سے باہر پھینکو. اہل تشیع کو اقلیت قرار دینے کے لیے بل کی تیاری. روزنامہ جنگ 30 مارچ 1992. پھر ذکری فرقے کے پیچھے پڑ گئے. ذکری فرقے کو اقلیت قرار دیا جائے اور ان کے مصنوعی حج پر پابندی لگائی جائے. روزنامہ جنگ 1 و 2 اپریل 1992. ذکریوں کو غیر مسلم قرار دینے کی سفارش. علماء نے مل کر، کئی مسلک کے فکر کے علماء نے مل کر یہ ایک سفارش تیار کی ہے کہ ذکریوں کو بھی امت محمدیہ سے باہر نکال کے پھینکا جائے. اب سنیے، ایک آغا خان اور آغا خانی رہ گئے تھے. اب ان کی طرف بھی علماء نے توجہ مبذول فرما لی ہے. ایک ایک کر کے ایک ایک کو سامنے لاتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ احمدیوں کے مخالفت کے نام پر کمائی بھی تو ہوتی تھی. اب نکال کے باہر کر دیا ہے. جب پھر شور مچاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جو کرنا تھا کر بیٹھے، اب کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، آخر کیا کریں ہم. تو اب انہوں نے دوسرے ٹارگٹ ڈھونڈ لیے ہیں جو ہمیشہ سے پہلے ہی نفرتوں کے نشانے تھے، ایک دوسرے کی نفرتوں کے نشانے. مگر اب وہ دوبارہ وہ جو آگ جو ہے بغض کی، وہ تو ٹھنڈی نہیں ہوا کرتی، وہ پھر بھڑکنے لگی ہے. اور ایک سنیے ذرا پیغام آغا خانیوں کے نام. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس حد تک یہ اس بات میں سچے ہیں کہ احمدیوں کی ہم اس لیے مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اسلام سے منحرف ہیں. حالانکہ احمدیت کے متعلق خود علماء کی گواہیاں ہیں، اور میں اور گواہیاں انشاءاللہ کسی وقت پیش کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. پرانے اہل فکر کی گواہیاں ہیں کہ جہاں تک اسلام پر عمل درآمد کا تعلق ہے، اسلام کے نمونوں کا تعلق ہے، احمدیوں سے بہتر یہ نمونے کہیں دکھائی نہیں دیں گے. آغا خانیوں کا اسلام کیسا ہے سنیے. ایک اشتہار شائع ہوا ہے من جانب اسلامک سوسائٹی، موسیٰ پاک شہید روڈ، اندرون پاک گیٹ، ملتان. یہ ہے، سنیے کیا کہتے ہیں. کیا آپ مسلمان ہیں؟ اگر آپ کا مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو مسلمانوں کی طرح نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے کیوں قائل نہیں؟ چنانچہ آپ کے جماعت خانوں میں نہ کبھی اذان ہوئی، نہ پنجگانہ نماز، نہ آپ کے جماعت خانے قبلہ رخ ہیں. آپ کے مرید رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، نہ بیت اللہ شریف کا حج کرتے ہیں. جو کرتے تھے ان کو حکماً روک دیا ہے احمدی. ان پہ کیا الزام تھا پھر؟ غور تو کرو. جو نہیں کرتے ان کو کہتے تم کیوں نہیں کرتے، اس لیے ہم تمہیں ماریں گے اور اسلام سے باہر کریں گے. جو کرتے تھے ان کا کیا قصور تھا؟ ہماری کیوں اذانیں بند کی گئیں؟ ہمارا کیوں حج روکا گیا؟ ہمارا روزہ کیوں تمہیں تکلیف دیتا ہے؟ ہماری قربانیاں کیوں تمہارے دلوں پر چھریاں چلاتی ہیں؟ ہم تو یہ سب کچھ کرتے تھے. ہماری مسجد قبلہ رخ ہیں، تم کہتے ہو ان کا رخ بدلو. کدھر جائیں؟ کوئی خدا کے بندے جائیں کہاں؟ اذانیں دو تو خبردار جو اذان دی مار مار کے حلیہ بگاڑ دیں گے. مسجدیں بناؤ تو مسجدیں کیوں بناتے ہو؟ اپنے خانے کیوں نہیں بنا لیتے؟ نماز قبلہ رخ پڑھو تو اپنا رخ بدل لو. اور مطالبے ہوئے ہیں بعض جگہ کہ مسجدوں کے رخ بدلو، پھر ہمیں کوئی
کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر تسلی ہوگی. اور وہ لوگ جو نہیں کرتے ان کو کہتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے. یہ جو لمبا سلسلہ ہے اس کے آخر پر ان کی طرف سے جو مطالبہ ہے، جماعت خانہ کو مسجدوں میں تبدیل کیا جائے. جماعت کے ساتھ مطالبہ، مسجدوں کو جماعت خانوں میں تبدیل کیا جائے. نصاب تعلیم جو جماعت خانوں میں پڑھایا جاتا ہے اس میں اسلام کی بنیادی ارکان شامل ہوں. احمدیوں سے مطالبہ، اپنے نصاب تعلیم سے اسلام کے بنیادی ارکان نکال ڈالو. گنیان کی بجائے قرآن کریم پڑھا جائے. ہمیں کہتے ہیں قرآن کی بجائے کچھ اور پڑھ لو. بتائیے اس میں کہاں سچائی ہے؟ کوئی تقوی کا ادنا سا بھی عنصر آپ کو اس میں دکھائی دیتا ہے؟ جواب آگے جا کے دیے جائیں گے. مجھے جواب دیں یا نہ دیں، قیامت کے دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور آپ کا یہ دوہرا کردار آپ کے منہ پر کھڑا ہوگا. اللہ توفیق عطا فرمائے، عقل دے قوم کو، اور سمجھ دے کہ جو سچے ہیں ان کے ساتھ ایسے بے وجہ دشمنی نہیں کیا کرتے، اس کا نقصان پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور سمجھ دے اور صداقت کی طرف خود آپ کو ہدایت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا